السلام علیکم سکون راز کے ساتھیوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ کی دعا پوری نہیں ہو رہی ہوتی، جب دروازے بند لگتے ہیں اور جب دل بوجھ سے پھٹنے والا ہوتا ہے، تب لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ صبر کرو، لیکن کیا کوئی یہ بتاتا ہے کہ اس صبر کے پیچھے اللہ نے کیا چھپا رکھا ہے؟ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جن کی آنکھیں روتے روتے خشک ہو گئی ہیں، لیکن وہ اب بھی اللہ سے پر امید ہیں۔ آج ہم بات کریں گے صبر محض خاموشی کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کے معجزے کا انتظار کرنے کی ایک خوبصورت عبادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے مجبوری میں چپ رہنا۔ نہیں، اصل صبر وہ ہے جب آپ کے پاس شکایت کے ہزار الفاظ ہوں، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے زبان پر الحمدللہ سجا لیں۔ سوچیے، ایک کسان جب بیج زمین میں بوتا ہے تو کیا وہ اگلے ہی دن فصل کاٹنے کے لیے پہنچ جاتا ہے؟ نہیں، وہ جانتا ہے کہ بیج کو اندھیری مٹی میں رہنا پڑے گا، اسے گرمی اور سردی سہنی پڑے گی، اسے وقت لگے گا۔ اگر وہ بے صبری میں مٹی کھود کر بیج باہر نکال لے تو وہ کبھی درخت نہیں بن پائے گا۔ آپ کی زندگی کی آزمائش بھی وہ اندھیری مٹی ہے جہاں اللہ آپ کی شخصیت کی آبیاری کر رہا ہے۔ آپ کا بیج ٹوٹ رہا ہے تاکہ ایک تناور درخت نکل سکے۔ اللہ کا انعام جب معجزہ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خوشخبری دے دے امیروں کو یا طاقتور کو، بلکہ صبر کرنے والوں کو کہا۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے دو قسم کے انعامات تیار کرتا ہے۔ دنیا کا انعام، وہ چیز جس کے لیے آپ رو رہے تھے، اللہ اسے اس سے بہتر شکل میں لوٹاتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال یاد کریں۔ قید خانہ صبر تھا اور مصر کی بادشاہت انعام، روحانی انعام۔ آپ کا اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا کا کوئی غم آپ کو توڑ نہیں سکتا۔ یہ وہ سکون راز ہے جو صرف صابر کو ملتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں برسوں سے صبر کر رہا ہوں، میری تکلیف ختم کیوں نہیں ہوتی؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا کہ بیٹے، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ جب کمہار مٹی کا برتن بناتا ہے تو وہ اسے آگ کے تندور میں ڈالتا ہے؟ وہ مٹی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، بلکہ وہ اسے اتنا پکا بنانا چاہتا ہے کہ اس میں ٹھنڈا پانی بھرا جا سکے اور وہ ٹوٹے نہیں۔ تو اللہ آپ کو آزمائش کے آگ میں اس لیے نہیں رکھتا کہ آپ جل جائیں، بلکہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ آپ کی روح اتنی پکی ہو جائے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا بوجھ اٹھا سکے۔ آپ کا انعام تیار ہے، بس آپ کا پکنا باقی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آج آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے تو بہت قریب ہوتا ہے۔ آپ کا صبر ضائع نہیں جا رہا۔ وہ جو کلیاں ابھی نہیں کھلیں، وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہی ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہمیں بھول گیا ہے، ہماری پکار عرش تک نہیں پہنچ رہی، لیکن یاد رکھیے، جب آسمان خاموش ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کچھ کر نہیں رہا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ بڑا پلان تیار کر رہا ہے۔ وہ رب ہے جو سمندر کی تہہ میں موجود مچھلی کو بھی نہیں بھولتا۔ وہ آپ کے آنسوؤں کو کیسے بھول سکتا ہے؟ آپ کا ایک ایک آنسو جو جائے نماز پر گرا، وہ اللہ کے پاس امانت ہے۔ لوگ آپ کا صبر دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کا درد دیکھ رہا ہے، اور جو درد اللہ دیکھ لے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔
لوگ کہتے ہیں کہ وقت زخم بھر دیتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ اللہ کا ذکر زخم بھرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کو اس حال میں کیوں رکھا؟ کیونکہ وہ آپ کی زبان سے اپنی محبت کا اعتراف سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا کے سارے سہاروں کو چھوڑ کر ایک بار کہہ دیں کہ یا اللہ، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ جس دن آپ کا دل دنیا سے ٹوٹ کر اللہ سے جڑ گیا تو سمجھ لیں وہی دن آپ کے صبر کی قبولیت کا دن ہے۔ وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اس کا وعدہ ہے کہ وہ صابرین کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ کائنات کا مالک ہو، اسے کسی اور کے ساتھ کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ تصور کریں کہ جب ایک ماں اپنے بچے سے کوئی چھوٹی چیز لیتی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ بچے کو محروم کرنا چاہتی ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے دوسرے ہاتھ میں اس سے بڑا کھلونا یا کوئی بہتر چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ بھی جب آپ سے کچھ لیتا ہے تو وہ آپ کے ہاتھ خالی نہیں کرتا، چاہتا ہے کہ بلکہ وہ آپ کے ہاتھوں کو اس بڑے انعام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ آپ کی آج کی نا میں اللہ کی کل کی بہت بڑی ہاں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو تڑپا نہیں رہا، وہ آپ کو تراش رہا ہے تاکہ جب انعام ملے تو آپ اس کی قدر کرنا جانتے ہوں۔ تو اے تھکے جانے والے دل، ذرا اور ہمت کر، تیرا رب تیرے بہت قریب ہے۔ وہ تیرے صبر کے بدلے تجھے ایسے معجزے دکھائے گا کہ تو سجدے میں گر کر کہے گا کہ اے اللہ، میرا صبر تو بہت چھوٹا تھا، تیرا انعام تو بہت بڑا ہے۔ اپنے غموں کو اللہ کے حوالے کر دیں اور پرسکون ہو جائیں، وہ بہترین کارساز ہے۔ صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ جب اللہ سے مانگتے مانگتے تھک جاؤ تو بس اتنا کہنا کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، میرا بوجھ اٹھا لے۔ صبر کیجئے، شکوہ نہ کیجئے، اور یقین رکھیے کہ جب اللہ دے گا تو آپ کی جھولی چھوٹی پڑ جائے گی، مگر اس کی رحمت ختم نہیں ہوگی۔ آج کا سوال: آپ کی زندگی کا وہ کون سا لمحہ تھا جب صبر کے بعد اللہ نے آپ کو کسی معجزے سے نوازا؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے تاکہ دوسروں کو ہمت ملے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور سکون راز سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔